السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں 75 نمبر حدیث کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی 6416 نمبر حدیث، جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے کوئی اجنبی یا راستہ چلنے والا مسافر ہو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں آدمی کو مسافر کی طرح رہنا چاہیے، کہ جس طرح مسافر جو ہے راستے کو یا سفر کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو منزل تک پہنچنے کا ایک واسطہ یا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ سفر میں ہمیشہ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی وہ سفر میں دل لگاتا ہے۔ وہ ایک اجنبی بن کر، مسافر بن کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اس طرح دنیا میں بھی آدمی جو ہے ایک مسافر کی طرح ہے کہ ایک دو دن، 4 دن، زندگی کے کچھ دن سفر کیا، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چل دے گا۔ یعنی آخرت جو ہے وہ انسان کی منزل ہے۔ دنیا یہ جس طرح سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فانی ہے، اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی فانی ہے۔ یہ حدیث دنیا کی آرزوؤں کو مختصر کر دینے کے لیے شریعت کی ایک بنیاد ہے۔ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ دنیا کو اپنا وطن بنا لے اور اسی کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لے اور پھر اس میں دل لگا کر رہنے لگے۔ وہ تو اس دنیا میں یوں رہے گا گویا کہ وہ عازم سفر ہے، سفر کا ارادہ کر رہا ہے اور کوچ کر جانے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو نیک پیروکار ہیں، انہوں نے بھی جو وصیت کی دنیا کے معاملے میں، ان سب کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یعنی کہ پتہ نہیں کون سی گھڑی تمہاری قبر میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح مل جائے تو شام کی آس مت رکھو۔ صحت میں بیماری کا بندوبست کر لو اور زندگی میں موت کا۔ یعنی اپنی صحت کو بھی غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور اس زندگی میں موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے، ہم صحت مند اور تندرست ہیں، تو ہم اس دنیا میں نیک اعمال کر سکتے ہیں، اپنے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اپنے آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ اس زندگی میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور جو اچھے اعمال کرے گا اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ ملے گا۔ تو جو دنیا جو ہے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا سفر کی ایک منزل ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ اسی دنیا کو اپنی منزل سمجھتا ہے، تو اسی میں وہ خوش رہتا ہے، اس لیے اس کو یہی جنت لگتی ہے، کیونکہ اس کا مقصود ہی، اس کی منزل ہی دنیا ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیا نہیں ہوتی، وہ دنیا کو ایک قید خانہ سمجھتا ہے، جہاں جس طرح قید خانے میں آدمی مستقل اور ہمیشہ نہیں رہتا، اس طرح دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور یہ قید خانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں تکلیف ہی ہوگی، کہ ہر طرح کے قید خانے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جہاں مجرم کو جو ہے نا وہ تکلیفیں ہی پہنچتی ہوں۔ کئی قید خانے ایسے ہیں کہ وہاں اس نے صرف اپنی سزا پوری کرنی ہے، کھانا پینا اور اس کا رہنا جو ہے نا وہ بڑا اچھے سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ قید خانہ جو ہے اس میں آدمی ہمیشہ اور مستقل نہیں رہتا، اور نہ ہی رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ ایک دفعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے یہ بے ثباتی کے حوالے سے بڑی اچھی ایک مثال دی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاز کہیں جا رہا تھا اور وہ پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرہ پر جہاز کو روک دیا تاکہ آگے کے سفر کے لیے کچھ راشن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے، اور لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ آرام کر لیں، تھوڑا گھوم پھر لیں۔ اور اس کپتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹوں کے لیے اس جزیرے پر ٹھہرنا ہے، لہذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اترنا چاہے تو اتر سکتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب اتر کر جزیرے کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ جزیرہ بڑا شاندار اور خوشنما تھا، اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر تھے، چاروں طرف قدرتی مناظر کا حسن و جمال بکھرا ہوا تھا۔ لوگ ان خوبصورت مناظر سے بہت خوش ہوئے، بڑے محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے، روانگی کا وقت آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور جو آرام دہ جگہ تھی ان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے کچھ لوگ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشنما ہے، ہم تھوڑی دیر اور اس جزیرے میں رہتے ہیں اور موج مزے لیتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر اور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ کہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے، اور جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اور عمدہ جگہوں پر تو پہلے سے ہی قبضہ ہو چکا ہے، جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ چنانچہ ان کو بیٹھنے کے لیے خراب اور گھٹیا قسم کی جگہیں مل گئیں، لیکن وہ پھر بھی اس میں بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ چلو کم از کم جہاز پر تو سوار ہو گئے۔ کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو بڑا شاندار ہے، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے، جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس جزیرے پر رک گئے اور ان خوبصورت قدرتی مناظر میں اتنے مست ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا۔ اتنے میں جہاز روانہ ہو گیا اور وہ لوگ اس میں سوار نہ ہو سکے۔ دن کے وقت تو چونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، وہ جزیرہ بڑا خوشنما معلوم ہو رہا تھا،
اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہو رہے تھے، لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا اور رات سر پر آ گئی تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیانک بن گیا کہ اس خوبصورت جزیرے میں ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا۔ کہیں درندوں کا خوف ہے، کہیں جانوروں کا خوف ہے۔ اب بتائیے وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی کہ جو جہاز جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کتنی احمق اور بے وقوف ہے۔ تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیرے جیسی ہے، لہذا اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوش نمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوش نمائیوں پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احمق اور بیوقوف کہے گی کیونکہ انہوں نے اپنا جہاز گم کر دیا اور وہیں پر مرنے کے لیے رہ گئے، تو دنیا ساری ان کو احمق اور بیوقوف کہے گی، اس طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی احمق اور بیوقوف کہا جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا۔ یہاں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں، انتہائی مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اور آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کو اچھا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔